جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام انتخاب زہرا سلام اللہ علیہ میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں کئی کتابوں کے مصنف، کئی کتابوں کی تالیف کی ہے، کتابت کے شعبے سے وابستہ ہیں، تحقیق آپ کا پسندیدہ شعبہ ہے، علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب۔ اور آج کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ علم رجال پر۔ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم، خوش آمدید۔ جناب اللہ کا شکر، بالکل کرم مالک کا۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ٹائم ٹی وی ٹورنٹو کی طرف سے میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ حدیث کے حوالے سے ہم تھوڑی سی پہلے یہ بات کریں کہ ہمارے یہاں حدیث کے راویان اور حدیث کی تعریف بنیادی طور پہ کیا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کچھ فرمائیے۔ دیکھیے، حدیث کی جو باقاعدہ تدوین شروع ہوئی، یعنی پیغمبر کے اقوال کو جمع کرنا، اس کا آغاز جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے زمانے سے ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ جب عہد رسول ہی میں قرآن جمع کرنا شروع کیا گیا تو پھر یہ فکر جو ہے سب سے پہلے امیر المومنین کو ہوئی کہ قرآن کی طرح پیغمبر اکرم کی حدیث کو بھی جمع کیا جائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب رسول کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث کو لکھ لو، لہٰذا امیر المومنین نے ایک صحیفہ مخصوص کیا ہوا تھا کہ جس میں آپ پیغمبر اکرم کی حدیث کو محفوظ کرتے تھے۔ اور اس کا ہمیں ثبوت ایسے فراہم ہوتا ہے کہ جب امام ابی رضا صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں میں کسی حدیث پہ اختلاف ہو گیا تو امام رضا نے حدیث بیان فرمائی تو لوگ اس حدیث سے مطمئن نہ ہو سکے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو پھر امام نے اپنے غلام کو آواز دی اور وہ غلام حجرے میں گیا اور وہاں سے ایک صحیفہ لے کر آیا کہ جس کو امام نے لوگوں کے سامنے کھولا۔ اور کھولنے کے بعد امام نے اس میں حدیث کو تلاش کیا جس پر اختلاف تھا، اور اس کے بعد جب وہ حدیث مل گئی تو آپ نے نشاندہی کے بعد کہا کہ دیکھو اس صحیفے میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور یہ صحیفہ میرے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ہاتھ کے لکھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا پہلا مجموعہ مولا علی نے ترتیب دیا تھا اور وہ مجموعہ جو ہے وہ عامہ تک پہنچا، اور جس زمانے میں کوئی اختلاف ہوتا تھا تو اس کو بطور سند کے کھولا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ امام حسن عسکری تک پہنچا اور امام زمانہ کے بعد آج وہ کتاب محفوظ ہے۔ امیر المومنین کے زمانے میں، یعنی جب آپ کوفے میں تھے اور آپ نے خطبے دینے کا آغاز کیا اور ایک پوری علمی تحریک چلائی، تو آپ کے زمانے میں جو آپ کے اصحاب تھے ان میں باقاعدہ ایک لکھنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ مصر کے علماء نے اس پہ پوری تحقیق کی ہے کہ اسلام میں لکھنے کی جو تحریک پیدا ہوئی ہے وہ امیر المومنین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لہٰذا پہلے جو مصنفین آئے ہیں اسلام میں وہ امیر المومنین کی تحریک سے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کو راغب کیا کہ تم اس موضوع پر کتاب لکھو، لہٰذا وہ اس پہ لگ جاتے تھے اور اس موضوع پر کتاب تیار ہوتی تھی۔ اولین حدیثوں کو جمع کرنے والے جو ہمیں ملتے ہیں تاریخ اسلام میں، اس پر سید حسن الصدر جو عراق کے بہت مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کا نام ہے تاسیس الشیعہ اور دوسری کتاب کا نام ہے الشیعہ و فنون الاسلام۔ ان دونوں کتابوں کا موضوع یہ ہے کہ جتنے علوم ہیں پوری دنیا میں، ان میں جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ شیعوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی موضوع آپ لے آئیں، علم تفسیر ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، تاریخ ہو، حدیث ہو، یا رجال ہو، ریاضی ہو، علم کیمیا ہو، کوئی بھی موضوع ہو، علم ہو، اس پر پہلی کتاب جو ہے وہ شیعوں نے لکھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے جہاں حدیثوں کا چیپٹر بنایا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ پہلی کتاب امیر المومنین نے لکھی ہے اسلام میں، اور آپ کے بعد حضرت سلمان فارسی
کہ پیغمبر اکرم کے پاس روم سے ایک قاصد آیا تھا، اس نے سوالات پوچھے رسول سے، تو اس کا آنا اور رسول سے ملنا اور وہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ حضرت سلمان فارسی نے کوئی کتاب لکھی تھی، لہٰذا اس کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری نے امیر المومنین کے کچھ اقوال کو جمع کیا تھا کتابی صورت میں، اور اس کے علاوہ مولا علی کے جو غلام تھے ابو رافع، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی پیغمبر اکرم کی حدیثوں کے ایک مجموعے کو جمع کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام عبید اللہ ہے اور ایک کا نام علی ہے۔ عبید اللہ نے امیر المومنین کے خطبات کو جمع کیا تھا، اور علی جو ہیں انہوں نے مولا علی کے جو فیصلے ہیں جو آپ نے مختلف لوگوں کے ساتھ کیے، تو ان فیصلوں پر انہوں نے کتاب لکھی تھی، یعنی یہ وہ کام ہے جو امیر المومنین کے زمانے میں ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیغمبر کے خطبوں کا ایک مجموعہ انہوں نے ترتیب دیا تھا۔ تو یہ وہ ابتدائی کتابیں ہیں کہ جو لکھی گئیں، جس میں احادیث تھی، پیغمبر کے اقوال تھے، خطبے تھے، اور یہ کتابیں اب موجود نہیں ہیں، لیکن جو پرانی کتابیں ہیں جیسے کہ رجال کشی ہے یا پھر اس سے توسی ہے، اس کے اندر ان کتابوں کے حوالے ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اس کا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی ہی میں حدیثیں جمع ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور آپ کے اصحاب اور امیر المومنین کے اصحاب جو ہیں وہ اپنے اپنے وسائل کے مطابق احادیث کو جمع کیا کرتے تھے۔ تو یہ ابتدائی وسائل تھے جو احادیث کو جمع کیا گیا، اور اس کے بعد جب امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کا زمانہ آیا اور ہمارے پانچویں امام ابو بکر کا صلوات اللہ علیہ، تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ امام کے درس میں 40-40 ہزار شاگرد ہوا کرتے تھے۔ ہر شاگرد نے کتاب لکھی، امام کی حدیثوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ایک روش بن گئی کہ جو راوی ہے یا محدث ہے اس کے لیے کتاب لکھنا ضروری ہے، لہٰذا امام لشکری تک کے زمانے میں جتنے ان کے اصحاب تھے اور راویان احادیث تھے ان سب نے کتابیں لکھی، اور انہی میں 400 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو اصول اربع میاں کہا جاتا ہے۔ اربع کہتے ہیں 4 کو اور میاں کہتے ہیں 100 کو، یعنی 400 ایسی کتابیں کہ جو ایسے لوگوں نے لکھی کہ جو یا تو براہ راست امام سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے حدیثوں کو جمع کیا، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے ان سے ملاقات کی جو امام سے حدیثیں روایت کرنے والے تھے۔ تو اس طرح سے 400 کتابیں جو اصول کہلاتی ہیں۔ اصول سے مراد یہاں وہ اصول نہیں ہے جو ہم اردو میں لفظ اصول استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہاں اصول سے مراد ایک کتاب کی قسم ہے۔ کتاب کی اقسام میں سے جیسے مناقب ہے، مقاصد ہے، نوادر ہے، اسی طرح اصول ایک کتاب کی قسم ہے جس سے مراد وہ کتابیں ہوتی ہیں کہ جو براہ راست امام سے مل کر اور حدیثیں لے کر کتاب میں جمع کی جائیں، اسی میں اصول کافی بھی ایک ہے۔ اور یہ 400 کتابیں وہ ہیں کہ جو بنیادی کتابیں شیعوں کی کہی جاتی ہیں، جس میں سے بیشتر کتابیں جو شیعوں پر مظالم ہوئے اور شیعوں نے ہجرت کی، اس وجہ سے بہت سی کتابیں ضائع ہوئیں، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس کتب اربع ہے، ان تمام کتابوں میں وہ پورا ذخیرہ موجود ہے کہ جو 400 کتب اربع میں ہمیں موجود تھا۔ تو لہٰذا ہماری حدیث کی تاریخ بہت شفاف ہے، اور علماء نے اپنی پوری زندگیاں، اپنی پوری کمائی اور اپنی جتنی جمع پونجی ہے وہ حدیثوں کی حفاظت میں صرف کی، اور یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ چلتے ہوئے جو ہے وہ شیخ مفید اور شیخ صدوق اور کلینی سے ہوتے ہوئے علامہ ابن شہراشوب اور علامہ ہلی، اور پھر ان کے بعد کے علماء، اور یہاں تک کہ علامہ مجلسی جب بہار انہوں نے جمع کی تو بہار میں تمام حدیث کو موضوعات کی انداز سے انہوں نے جمع کیا، اور علامہ مجلسی کے بعد پھر آگے تک کے جو علماء ہمارے آتے رہے، علامہ بہرانی ہیں اور علامہ وحید بہانی، اور پھر آگے محدث نوری، اور پھر یہ سلسلہ آیت اللہ خوئی تک پہنچتا ہے۔ تو یہ پورا سفر جو 1400 برس کا ہے، اس میں شیعوں نے، آل محمد کے چاہنے والوں نے پیغمبر کے اقوال اور معصومین کی احادیث کو جمع کرنے میں اپنی پوری زندگیاں صرف کرتی ہیں کہ جس کا بیان کرنے کے لیے بھی ایک تفصیلی جو ہے جو کہ بے شک علامہ صاحب یہاں تھوڑا سا ہمارا چونکہ موضوع علم رجال ہے تو ناظرین کی خاطر علم رجال کی بنیادی جو تاریخ ہے اس کو تھوڑا سا کچھ کوشش کریں۔
देखिए रिजाल ज़ाहिर के अरबी में रजुल की जमा है, और लेकिन यहाँ रिजाल से मुराद ये है, ये एक इस्तिलाह है, यानी रिजाल से मुराद वो लोग हैं कि जो पैगम्बर अकरम और उनके वारिस जो इमाम हैं उनसे अहादीस को नकल करते हैं और फिर ये सिलसिला आगे पहुँचता है। तो रिजाल से मुराद वो लोग हैं जो हदीस आइम्मा को रिवायत करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान की एक आयत हमारी रहनुमाई करती है, हम उसका सहारा लेंगे कि जब कोई शख्स किसी बात को बयान करता है तो हम सबसे पहले फितरी तौर पर हमारा जहन इस तरफ जाता है कि हम इसकी बात पर कैसे एतबार करें, ये सच्चा है झूठा है, और इसने ये बात सुनी भी है या नहीं सुनी है। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए कि आया वो रावी मुस्तनद है या नहीं है, जब हम किसी इल्म का सहारा लेते हैं तो हम इल्म रिजाल का रुख करते हैं। इल्म रिजाल के लिए एक आयत कुरान में बहुत वाज़ेह है, सूरह हुजरात की 6ठी आयत की, जिसमें परवरदिगार ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाआकुम फासिकुन बिनबाइन फतबय्यनु, ऐ साहिब ईमान साहिबान ईमान, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उस खबर को कबूल करने से पहले फतबय्यनु, उससे दलील मांगो, उस पर तहकीक करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेहतियाती की वजह से लोग गुमराह हो जाएं और तुम्हें बाद में नदामत का सामना हो। ये आयत को बताती है कि जिससे भी बात को सुना जाए पहले तस्दीक कर ली जाए कि ये बात सही भी है या नहीं है, उसके बाद आगे तक बात को पहुँचाया जाए। ये इल्म रिजाल से मुतालिक एक बुनियादी आयत है कि जो आपकी खिदमत में पेश की गई। लेकिन इसमें एक बारीकी ये है कि कुरान ने फासिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी जब कोई फासिक खबर लेकर आए तो तुम उससे बयाना तलब करो, दलील तलब करो। इसका मतलब यह है कि दलील आप फासिक से तलब करेंगे, जो आदिल होगा और जो सच्चा होगा उससे कोई दलील नहीं मांगी जाएगी, इसलिए कि वो पहले से तयशुदा होगा कि ये आदिल है और ये इसकी शहादत को कबूल किया जा सकता है। इस उसूल को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इल्म रिजाल में जो अफजल तरीन किस्म है जिस पर हम एतबार कर सकते हैं किसी रावी की रिवायत पर, उसमें सबसे पहला उसूल ये है कि रावी के बारे में खुद इमाम कोई ऐसा जुमला कहते हैं कि जिससे उसकी सदाकत और उसके मोतबर होने का यकीन हो जाए। और अगर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में इमाम इस तरह की बात करें तो उसके लिए आपको किसी दलील या कुरान की ज़रूरत नहीं होती। तो हम जब आइम्मा की सीरत को देखते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि सबसे पहले जब रसूल ये कह रहे थे कि अगर मैं कहूँ कि पहाड़ी के पीछे से दुश्मन आने वाला है तो तुम यकीन करोगे या नहीं, सबने कहा कि आप सादिक और अमीन हैं, हम कैसे यकीन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि पैगंबर ने खुद अपने किरदार को सबसे पहले इस जाविये से मुतारिफ कराया कि मैं अमीन भी हूँ और सादिक भी हूँ। तो यही से इल्म रिजाल की बात समझ में आ जाती है कि पैगंबर की इस्मत और उनका मनसब अपनी जगह, लेकिन रसूल ने यह कहकर कि मैं सादिक भी हूँ और अमीन भी हूँ, गोया रावी के लिए एक रास्ता पैदा किया कि जो हर उस शख्स की बात ना मानना कि जो आदिल के मैं पे पूरा ना हो। तो लिहाजा पता चलता है कि रसूल ने जब फिर जब इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को कूफे भेजा तो आपने उनके लिए जो अल्फाज और तारुफ के इस्तेमाल किए उसमें आपने कहा कि इन्नी बाइसुन इलैकुम अखी वब्न अम्मी व सिक़ती, मैं तुम्हारे पास ऐसे शख्स को भेज रहा हूँ कि जो मेरा भाई है, मेरा चचादार भाई है, और सिक़ती मेरे नज़दीक मोतबर तरीन है। तो सिक़ती का लफ्ज़ रखकर इमाम हुसैन ने गोया में रिजाल के खतरे को हल किया है कि मैं ऐसे मुस्तनद आदमी को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ कि जो मेरी नज़र में सिक़ा है और जो ये कहेगा उसकी बात को तुम बगैर किसी दलील के और सबूत के मानने को तैयार हो जाओ। इसी तरह हबीब ने मज़ाहिर के लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी मदद चाहूँगा। हमारे छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चलता है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम बहुत छोटे ब्रेक के बाद दोबारा जनाब ज़हरा जनाब ज़हरा जनाब ज़हरा जनाब ज़हरा। हम ब्रेक से वापस
سے آ گئے ہیں علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں علم رجال کے حوالے سے. علامہ صاحب فرما رہے تھے حضرت مسلم علیہ السلام. جناب مسلم کے لیے کہا کہ میں ثقہ ترین شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. تو یہ بھی علم رجال کی ایک کیٹیگری ہے کہ امام نے ایک اپنے سفیر کا اعتبار قائم کیا کہ جو یہ کہے گا وہ میری طرف سے معتبر ہے اور ثقہ ہے. اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ کوفے والے ہر بات پر اعتبار نہیں کرتے اور وہ بات بات پر اختلاف کرتے ہیں. تو امام نے یہ جملہ کہہ کر جو ہے وہ سند رکھ دی کہ یہ جو کہے گا وہ معتبر ہے. اسی طرح امام حسین کا حضرت ابی بن مظاہر کے لیے کہنا کہ رجل فقیہ کی طرف میں یہ خط بھیج رہا ہوں. حالانکہ یہاں فقیہ کا جو لفظ آیا ہے وہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں لوگ لیتے ہیں. اس لیے کہ فقیہ اگر آپ سے مراد آپ فقہ کا عالم مراد لے رہے ہیں تو وہ یہاں اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ لفظ فقیہ کی اصطلاح جو ہے وہ 6 ماہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے جو لفظ فقیہ استعمال ہوتا تھا وہ فہم کے معنوں میں یعنی قرآن میں بھی آیا ہے یفقہون تم فہم نہیں کرتے اور تم تدبر سے کام نہیں لیتے, تم غور و فکر نہیں کرتے. تو یہاں فقیہ سے مراد وہ ہے کہ جو معرفت امام میں فہم رکھتا ہو. لیکن امام نے بہرحال ایک اپنے رجال کے لفظ کے ساتھ لفظ فقیہ رکھ کے امام حسین نے جو ہے وہ ایک شخصیت کا اعتبار قائم کیا ہے. تو پہلی قسم راوی کے مستند ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ امام اس کے بارے میں کوئی ایسا قول بیان کر دے کہ معاشرہ اس سے حدیث لینے میں کسی بھی طرح کی آر محسوس نہ ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر امام کے زمانے میں ایسی شخصیات رہی ہیں کہ جن کے بارے میں ائمہ نے جو ہے وہ سند دے دی ہے کہ جو پوچھنا چاہے وہ اس سے پوچھ سکتا ہے. امیر المومنین نے ایک دن اپنے کاتب کو بٹھایا ابو رافع کو اور کہا کہ تم میرے منتخب ترین ساتھیوں کی فہرست تیار کرو. بظاہر کسی کی فہرست تیار کرنا ایک عام سی بات ہے, لیکن امیر المومنین دنیا کے سامنے ایسے معتبر لوگوں کو پیش کرنا چاہتے تھے کہ اگر تمہیں میرے بعد حدیث روایت کرنے کی ضرورت پڑے تو تم ادھر ادھر نہ جاؤ, بلکہ میں جن کی فہرست تیار کر رہا ہوں وہ میری نظر میں معتبر ہے. تو امیر المومنین نے جن کی فہرست بنوائی وہ کتابوں میں موجود ہے اور علماء ماہرین رجال جو ہیں وہ جب اصول مرتب کرتے ہیں حدیث کو اخذ کرنے کے تو وہ ان امیر المومنین کے اصحاب کی فہرست کو سامنے رکھتے ہیں جن میں سلمان ہیں, بزر ہیں, مقداد ہیں اور حضرت کمیل ہیں. ایک طویل فہرست ہے. بالکل اسی طرح امام محمد باقر کے زمانے میں امام نے اپنے بعض شاگردوں کو مینشن کر دیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی حدیث معلوم کرنا ہو تو تم ان سے معلوم کرو. جیسے زرارہ بن عین ہیں, جیسے فضیل بن یسار ہیں, جیسے محمد ابن مسلم ہیں, ابو بصیر ہیں, اسی طرح برید اجلی ہیں. تو یہ امام کے زمانے کے 6 اصحاب ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کا نام روایت میں آ جائے تو پھر کسی بھی طرح کی سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ پہلے ہی سے طے شدہ ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے. تو اس سے پہلے علم رجال میں ارکان اربع کہلاتے ہیں, 4 بنیادی ستون کہ جن سے روایت لی جائے. ان 4 میں سلمان ہیں, ابو ذر ہیں, مقداد ہیں اور عمار یاسر. بعض علماء نے حذیفہ یمانی کو بھی شامل کیا ہے. تو یہ 4 ارکان اربع کہلاتے ہیں کہ جن کا اگر نام کسی حدیث میں آ جائے تو آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, 100% حدیث جو ہے بالکل صحیح رکھی جائے گی. اب اس سے اوپر کا جو سلسلہ ہے کہ ان سے کتنے حدیث کو نقل کیا وہ بات کی بات ہے, لیکن جب ان 4 کے نام آ جائیں تو حدیث 100% مستند ہوتی ہے. اور اس کے بعد 5ویں امام کا زمانہ, 6ویں امام کا زمانہ, 7ویں امام کا زمانہ, یہاں تک کہ امام علی رضا صلوات اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس کا نام ہے علی ابن مسیب, اور اس نے آ کر کہا کہ فرزند رسول میں آپ کے شہر سے بہت دور رہتا ہوں اور ایران میں میرا قیام رہتا ہے اور میں بار بار آپ کو خط لکھ کر سوال پوچھنا یا آپ کی خدمت میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہونا میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ مجھے کوئی آسان طریقہ بتائیں جس سے میں اپنے دینی مسائل حل کر سکوں. تو امام علی رضا نے فرمایا کہ تم زکریا ابن آدم جو قوم میں ہوتے ہیں ان سے اپنے مسائل کا حل جو ہے پوچھا کرو.
تو امام نے مینشن کر دیا نام لے کر کہ تمہیں اگر کہیں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو تم زکریا ابن آدم سے پوچھو. اور زکریا ابن آدم وہ ہیں کہ اگر آپ جناب معصوم کے حرم میں جائیں تو انہی کے جوار میں جو ہے روضے سے باہر جب نکلے تو قبرستان ہے, وہاں پہ زکریا ابن آدم کا ان کی قبر موجود ہے. تو کیا کہنا ہے کہ امام نے نہ قائم کر دی اور کہا کہ جو یہ بیان کرتے وہ بالکل صحیح ہے. تو یہ ایک طویل فہرست ہے ہر امام کے زمانے کے اصحاب کی کہ امام نے کہہ دیا کہ فلاں سے پوچھو, تو اب جس کا نام مینشن ہو گیا اس سے پھر آپ کو کہیں اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے رجال کو سمجھنے کا. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ امام کی تو حدیث موجود نہ ہو لیکن راوی کے زمانے کا کوئی بڑا عالم اس کی تصدیق کر دے. مثال کے طور پر یعقوب کلینی ہے, اگر یعقوب کلینی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر وہ دوسری منزل آتی ہے اس کو معتبر ماننے کی. پھر اسی طرح اور آگے آ جائے, اگر ہمیں ان کے زمانے میں بھی کوئی قول نظر نہ آئے تو پھر علماء متاخرین یعنی ان کے بعد کے علماء 300-400 سال کے بعد کے کہ جن میں ابن شہراشوب ہیں, علامہ ہلی ہیں, ان کا پورا زمانہ ہے. تو یہ پورا ایک طویل سلسلہ ہے علم رجال کا, ایک بہت مشکل علم ہے جس کو ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا, اور اس کے لیے بڑی ریاضتیں ہمارے علماء نے کی. یعنی اگر آپ چاہیں تو میں کچھ کتابوں کا ذکر کر دوں کہ جب باقاعدہ علم رجال کے قوانین مدون ہونے لگے تو پھر اس پہ کتابیں لکھی گئیں, اور ان کتابوں کے لیے 2 لفظ بطور خاص استعمال ہوئے, اور یہ کتابوں کی قسمیں ہیں. پہلا لفظ ہے رجال, اور یعنی اگر مثال کے طور پر شیخ توسی ہیں اور انہوں نے رجال توسی لکھی تو جب آپ حوالہ دیں گے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رجال توسی میں یہ لکھا ہے, بلکہ آپ کہیں گے کہ توسی نے اپنے رجال میں لکھا ہے. ایک سمبل جو ہے بن گیا اس کا. تو رجال کا ایک سلسلہ ہوا, اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ رجال کشی بڑی مشہور کتاب ہے, اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. تقریباً 34 صدی ہجری میں کتاب لکھی گئی ہے. لیکن میں یہاں ایک بات کہہ دوں کہ علم رجال پہ سب سے پہلی کتاب امیر المومنین کے غلام عبید اللہ ابن ابو رافع نے لکھی گئی. رجال پہ پہلی کتاب مولوی کے زمانے میں لکھ دی گئی تھی, اور اس میں وہ اصحاب تھے کہ جو جنگ جمل, صفین اور نہروان میں امیر المومنین کے ساتھ رہے, اور جو آپ سے وفادار تھے, جن کی شخصیت معتبر تھی, ان کی پورے حالات اس میں تھے. تو علم رجال کی پہلی کتاب مولوی کے زمانے میں لکھی گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ زمانہ گزرتا رہا تو کشی جو تھے وہ سمرقند کے رہنے والے تھے, اور سمرقند کا علاقہ ہے کش, اس کی نسبت سے کشی کہلاتے ہیں وہ. تو انہوں نے علم رجال پہ کتاب لکھی, اور پہلی مرتبہ لفظ رجال جو ہے کتاب کے ساتھ ان کے لیے استعمال ہوا, اور انہوں نے طبقات معین کیے, رسول کے ساتھ اور امیر المومنین کے ساتھ, اس طرح کر کے انہوں نے پوری کتاب جو ہے وہ تیار کی, اور اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے کہ بھئی اس طرح بھی رجال کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر علامہ نجاشی, ان کی کتاب جو ہے وہ کہلاتی ہے فہرست نجاشی. یہ تو میں چونکہ اردو میں کہہ رہا ہوں, بے کا اضافہ میں نے کیا ہے, ورنہ عربی میں فہرست کہتے ہیں. آخر میں 3 پہ اختلاف ہو رہا ہے. تو ایک قسم ہو گئی رجال اور دوسری قسم ہو گئی فہرست. دونوں میں فرق یہ ہے کہ رجال میں صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ راوی کب پیدا ہوا, اس کا انتقال کب ہوا, اور وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے, اور اس نے کس کس سے روایتیں دی. یہ مختصر بیان ہوتا ہے. یعنی سوانح حیات ایک الگ چیز ہے, بالکل علم رجال ایک الگ چیز ہے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کی پوری سوانح عمری لکھیں, لیکن رجال میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ معتبر ہے یا نہیں ہے. تو مختصر بیان ہوتا ہے 2-3 پیراگراف. تو رجال رجال تو یہ ہے, اور فہرست کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ راوی کا ذکر ہو بلکہ اس کی کتابوں کا بھی ذکر ہو. تو فہرست دوسری کا مطلب یہ ہے, اور فہرست نجاشی کہ اس میں نہ صرف راویوں کے نام ہیں بلکہ ان کی کتابوں کے بھی نام ہیں, اور وہ ایک پورا جو ہے وہ سلسلہ ہے. اس کے بعد پھر شیخ توسی آئے. شیخ توسی نے رجال توسی بھی لکھی, فہرست توسی بھی لکھی. 2 الگ الگ کتابیں ہیں, رجال بھی اور فہرست بھی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ
رجال غدائری ہے، رجال ابن داؤد ہے، رجال برقی ہے، بہت سی کتابیں لکھی گئیں. اور اس کے بعد جب زمانہ آیا علماء متاخرین کا تو اس میں یہ ہوا کہ علماء الگ کر دیے گئے اور رجال الگ کر دیے گئے تاکہ دونوں کو مکس نہ کیا جائے. اس لیے انہوں نے رجال پہ الگ کتابیں لکھی، علماء پر الگ کتابیں لکھی. علامہ ابن شہراشوب کی معالم العلماء بہت مشہور کتاب ہے جس میں علماء کا الگ ذکر ہے، رجال کا الگ ذکر ہے. اسی طرح علامہ ہندی کی خلاصۃ الاقوال مشہور کتاب ہے فی علم رجال، تو اس میں انہوں نے یعنی زبردست کام علامہ ہندی کا یہ ہے کہ اب تک جتنی کتابیں لکھی جا رہی تھیں اس میں مستند اور غیر مستند راوی ملے ہوتے تھے. آپ کو حالات پڑھنے کے بعد یہ طے کرنا ہوتا تھا کہ کون مستند ہے اور کون غیر مستند. لیکن علامہ ہلی جب آئے تو انہوں نے اپنی کتاب میں 2 کوشچن کیے. ایک کوشچن میں انہوں نے معتبر راوی رکھے اور دوسرے میں ضعیف راوی رکھے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو لمبی تفصیل میں جانا ہی نہ پڑے، ٹھیک ہے، بلکہ ڈائریکٹ آپ اس کو دیکھیں اور معتبر اور غیر معتبر کا فیصلہ عطا ہو جائے. تو علامہ ہلی نے ایک جدت پیدا کی اور اس سے بعد کے علماء نے بہت استفادہ کیا. اس کے بعد بہت عبداللہ افندی کی ریاض العلماء آئی اور بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. ایک اخبار ہے کئی جلدوں میں، لیکن یہاں آ کر بات رکتی ہے اور اس طرح سے رکتی ہے کہ مزید پھر کوئی تحقیق تنقیح المقال علامہ امام خانی کی مشہور کتاب ہے، وہ بھی علم رجال پڑھیں. لیکن جب آیت اللہ خوئی نے قدم اٹھایا، میں بہت خصوصیت سے ذکر کروں گا، آیت اللہ خوئی نے 23 جلدیں لکھی ہیں علم رجال، پورا انسائکلوپیڈیا ہے. اور اس میں کمال یہ کیا ہے انہوں نے، یعنی بالکل حدیں پار کر کے ختم سارا کام. اچھا، وہ یہ کہ انہوں نے ایک ہی فہرست میں بتا دیا ہے کہ جناب یہ راوی جو ہے کون سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور معتبر ہے یا نہیں ہے، اور کتنی کتابیں ہیں، اور جناب کتنی روایتیں اس نے روایت کی ہیں. یعنی اتنا تفصیلی کام کر دیا ہے آیت اللہ کوئی نے کہ یہ کتاب ایک گویا ایک معجزاتی کتاب ہے. یعنی ایسی کتاب لکھ دینا جو ہے وہ سوائے توفیق اعظمہ کے کسی کے بس میں نہیں کرتی. تو ہمارا علم رجال بہت مضبوط ہے اور ایک بڑا ذخیرہ ہمارے پاس علم رجال کا ہے. جہاں اہل سنت کے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑا الحمدللہ ذخیرہ موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت وضاحت کے ساتھ ان مسائل کے تمام اعتراضات کے جوابات علماء نے دیے. صاحب اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارا موضوع ابھی جاری ہے اور تشریحی ہے اس کے درمیان میں، تو ناظرین کرام یقیناً ہم اسی گفتگو کو اگلی قسط میں جاری رکھیں گے. اور اس قسط میں علامہ سید ارتضیٰ عباس ندوی صاحب نے علم رجال، روایت، علم رجال کی تاریخ کب سے شروع ہوئی، کن کن علماء نے اس سلسلے میں جو ہے اپنے خدمات انجام دی اور وہ ہمارے لیے کس حد تک کارآمد ہیں، اس پر گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہیں سے آغاز کریں گے بات کا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کا میزبان عباس نقوی اور مہمان علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کو جناب زہرا کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. جناب زہرا